آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا دوبھر ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے گھر میں قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آتی تھی، کچھ افاقہ ہوا، حضرت علی کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا، میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابوبکر کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں۔ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں۔ ابوبکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ، اے فاطمہ، مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھو میں خدا کے یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد ہجرے میں تشریف لے گئے۔ بیماری کا زور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کچھ اشرفیہ تھی، وہ کہاں ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ انہیں خیرات کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی۔ گھر کے چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے کہا، جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ پیر کا دن تھا، سہ پہر کا وقت تھا۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول، عمر 63 سال۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں رحلت فرمائی۔